اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت جہنم کے ایک اور باب ما جاء ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 243 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ باب اس بیان میں ہے کہ تمہاری دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، عبداللہ ابن المبارک نے روایت کی معمر سے، معمر نے روایت کی حمام ابن منبہ سے، حمام ابن منبہ نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: نارکم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من حر جہنم. تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا: واللہ ان کانت لکافیتن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یہ آگ یعنی دنیا کی یہ آگ بھی جلانے کے لیے یہ بھی کافی تھی. قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فإنها فضلت ب69 جزءا کلہن مثل حرہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ پر 69 درجے بڑھا دیا گیا ہے، اور ان 69 درجوں میں سے ہر ایک دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے، یعنی ہر ایک درجہ وہ دنیا کی آگ کے برابر ہے. تو جب 70 ہو جائے تو 70 گنا اس سے زیادہ ہوگا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وحمام ابن منبہ هو اخو وہب ابن منبہ وقد روا عنہ وہب. یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حمام ابن منبہ یہ وہب ابن منبہ کے بھائی ہے، اور انہی سے وہب نے روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ کی گرمی کا ذکر فرمایا. تو اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دوزخ کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. یعنی دنیا کی آگ، اس سے جو حرارت ہم اپنے مشاہدہ میں دیکھتے ہیں، تو 70 گنا زیادہ اس سے جہنم کی آگ وہ زیادہ ہے اس کی حرارت. تو جہنم کی آگ دنیا کے اس آگ کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ گرم ہے، اور اسے اللہ جل شانہ نے بنایا ہی عذاب کے لیے ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب عذاب دینے کے لیے ہی بنایا ہے تو یہی اس کا کام ہے کہ وہ عذاب دے، تو اسی لیے اس کی حرارت زیادہ رکھی. اس آگ کو تیار کرنے کے بارے میں روایات میں جو آیا ہے کہ پہلے 1000 برس تک اس آگ کو جلایا گیا،
تو وہ بالکل سرخ ہو گئی. پھر اس کے بعد 1000 برس تک مزید جلایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی. پھر تیسری مرتبہ مزید 1000 برس جلانے کے بعد وہ آگ بالکل سیاہ ہو گئی. چنانچہ اب وہ خوب سیاہ اور انتہائی تاریک ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے. تو گویا کہ 3000 سال مسلسل جلانے کے بعد سرخ سے سفید، سفید سے پھر کالا سیاہ، اور اب اسی سیاہ اور انتہائی تاریکی کی حالت میں وہ آگ موجود ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. بالکل ان کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. لیکن چونکہ دنیا میں شدید ترین سزا وہ آگ ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کسی کو جلانا، آگ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینا، یہ سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے. سب سے زیادہ سخت تکلیف والا عمل، سب سے زیادہ تکلیف دہ یہی ہوتا ہے، آگ والا عذاب. تو اس لیے سمجھانے کے لیے جہنم کی آگ کو دنیا کے آگ کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں دنیا کی آگ جہنم کے آگ کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، واللہ ان کانت لکافیتن یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی آگ بھی عذاب کے لیے کافی ہے، اس پر مزید 69 گنا اضافہ کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ ب69 جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا، کہ جہنم کی آگ کو اس لیے بڑھایا گیا ہے، اس لیے اس کو ایک فضیلت دی گئی ہے، اس کو ممتاز بنایا ہوا ہے، تاکہ اللہ کا عذاب وہ دنیا والوں کے عذاب سے ممتاز اور الگ نظر آئے، اور تاکہ اہل دوزخ کو بھی پتہ چلے کہ اللہ کا عذاب اہل دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے، انتہائی شدید ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے رضاوار اعمال اور زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. باب منہ، یہ بھی اسی آگ کے متعلق ایک اور اس کا تتمے کے طور پر اس باب کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں یہ 2 روایتیں ذکر کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے، جس کو ہم نے ابھی پڑھ لیا. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا عبید اللہ ابن موسى قال اخبرنا شیبان عن فراس عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی عباس ابن محمد الدوری نے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، عبید اللہ ابن موسیٰ نے روایت کی شیبان سے، شیبان نے روایت کی فراس سے، فراس نے روایت کی عطیہ سے، عطیہ نے روایت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قالا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم لکل جزء منہا حرھا، تمہاری دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ سے 70واں حصہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک حصے کے لیے دنیا کے آگ کی گرمی کے برابر گرمی ہے، یعنی اس کی حرارت، دنیا کے آگ کی حرارت وہ جہنم کے آگ کا ہر جز جو ہے، ایک ایک حصہ جو ہے، اس کی حرارت دنیاوی آگ کے برابر ہے. ھذا حدیث حسن غریب من حدیث ابی سعید، یہ حدیث حسن غریب ہے حضرت ابو سعید کی روایت سے. وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
ہمیں روایت کی عباس ابن محمد الدوری البغدادی نے، عباس ابن محمد انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ابو بکیر سے، یحییٰ ابن ابو بکیر نے روایت کی شریک سے، شریک نے روایت کی عاصم سے، عاصم نے روایت کی ابو صالح سے، ابو صالح نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوقد علی النار 1000 سنۃ حتی احمرت، دوزخ کی آگ 1000 برس تک سلگائی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی ابیضت، پھر وہ 1000 برس تک جلائی گئی یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنۃ حتی اسودت فہی سوداء مظلمۃ، پھر وہ 1000 برس تک سلگائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اب وہ خوب سیاہ تاریک ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن شريك عن عاصم عن ابي صالح او رجل آخر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه ولم يرفعه، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے روایت کی شریک سے، شریک نے روایت کی عاصم سے، عاصم نے روایت کی ابو صالح سے یا کسی دوسرے شخص سے، رجل آخر کسی دوسرے راوی سے روایت کی، اس کا نام یہاں ذکر نہیں فرمایا، اور ابو صالح یا اس دوسرے شخص نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی روایت کی طرح، ولم یرفعہ، لیکن اس کو مرفوع بیان نہیں کیا، موقوفاً اس کو نقل کیا ہے۔ وحدیث ابی ہریرہ فی ھذا موقوف اصح، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس باب میں موقوف روایت یہ صحیح ہے۔ ولا اعلم احدا رفعہ غیر یحییٰ ابن ابی بکیر عن شریک، اور میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے اس روایت کو مرفوع ذکر کیا ہو سوائے یحییٰ ابن ابو بکیر کے، انہوں نے شریک سے اس کو مرفوع نقل کیا ہے، یہی یحییٰ ابن ابی بکیر۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی یہ دو روایتیں بیان ہوئیں، تفصیل ان دونوں کی وضاحت و ما قبل میں ہم نے کر دی ہے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس کی حرارت، یعنی جہنم کے آگ کا ہر ایک جز وہ دنیاوی آگ کے برابر ہے۔ تو فرق ان دونوں میں لایا گیا تاکہ اہل قیامت کو، اہل دوزخ کو، فرق اس میں لایا گیا تاکہ اہل دوزخ کو پتہ چلے کہ اللہ جل شانہ کا عذاب اہل دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ سخت اور شدید ہے۔ آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس آخری روایت کی سند کے متعلق ذکر فرمایا کہ یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف۔ تو یہاں پر جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے 2589 رقم والی، تو یہ روایت یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے مرفوعا نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سند سے۔ نیچے پھر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً جو مروی ہے وہی اس باب میں سب سے زیادہ صحیح ہے، یعنی مرفوع کے مقابلے میں موقوف روایت وہ سب سے زیادہ اصح ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا اعلم احدا رفعہ، کہ میں نہیں جانتا کہ اس روایت کو کسی نے بھی مرفوع نقل کیا ہو، ذکر کیا ہو، غیر یحییٰ ابن ابی بکیر عن شریک، مگر صرف اسی راوی یحییٰ ابن ابو بکیر، اور انہوں نے شریک سے جو اس کو نقل کیا ہے تو صرف اس ایک سند کے ساتھ یہ روایت مرفوع نقل ہوئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی روات سے یہ روایت مروی ہے ان تمام کے تمام نے اس کو موقوفاً نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک یہی موقوف ہی اس باب میں اصح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔